جہیز میں بہو کیا کیا لائی، یہ سب نے پوچھا۔ جہیز میں بہو کیا کیا لائی یہ سب نے پوچھا، لیکن ایک بیٹی کیا کیا چھوڑ آئی یہ کسی نے نہیں پوچھا۔ اپنا کلر بھی پوچھا کہ بھائی صاحب کو کلر بتایا میں نے بلیک۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ میری بات سنو، میں نے یہ کہا تھا بھیا کہ دیکھو یہ دو گاڑی، ایک گاڑی تو مل نہیں رہی کوئی سی بھی، ٹھیک ملے تھا وہ تو ملتی نا، ہمیں پتہ ہی کو ٹھیک ہے نا۔ میری بھیا ایسے بات ہے، اب بھیا میں تو گاڑی بھی کینسل ہو گئی ہے، اب تو گاڑی کینسل ہوئی، ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کو۔ دیکھو بھیا اپنے میرے دوستوں، مسلمانوں کے اندر جہیز کی لعنت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کئی بار ہمارے علماء کرام اور مفتیان کرام اعلان کر چکے ہیں کہ جس شادی کے اندر جہیز کی مانگ یا ڈی جے یا بینڈ باجا وغیرہ بجایا جائے گا، ہم اس شادی کے اندر نکاح پڑھانے نہیں جائیں گے۔ اور جس شادی کے اندر جہیز کی ڈیمانڈ کی جائے وہ رشتہ زیادہ لمبا ٹک نہیں پاتا، وہ رشتے جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنی بچیاں ایسی بیٹھی ہیں جن کا جہیز کی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا ہے، اور اس جہیز کی بیماری کی وجہ سے بچوں کی عمریں بیت جاتی ہیں۔ جہیز لینا، جہیز دینا شریعت میں ناجائز ہے اور قانونی اعتبار سے بھی جرم ہے، اور شادیوں کے اندر دکھاوا اس قدر ہو گیا ہے کہ جہیز کی لسٹ بنا کر اور اسے باقاعدہ دکھایا جاتا ہے، اور عورتیں ایک دوسرے کو بتاتی ہیں کہ فلاں نے یہ دیا ہے، اس نے وہ دیا ہے۔ اس جہیز کی بیماری کی وجہ سے غریب بچیاں بنا نکاح کے عمریں گزار دیتی ہیں۔ ایسے ہی یہ جہیز کئی بار مصیبت بن جاتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک معاملہ اتر پردیش کے بلند شہر میں پیش آیا ہے۔ جب دلہے والوں کو سامان کی لسٹ دی گئی تو اس میں شفٹ کار کا بھی ذکر تھا۔ جیسے ہی شفٹ کار کا نام آتا ہے تو دولہا شفٹ کار لینے سے انکار کر دیتا ہے اور کریٹا گاڑی کی ضد کرنے لگتا ہے۔ بہت سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانتا ہے کہ جناب مجھے تو کریٹا گاڑی ہی چاہیے، نہیں تو میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ لڑکی کا باپ بارات اور دلہے کا رویہ دیکھ کر بارات کو بندھک بنا لیتا ہے اور کہتا ہے اب نکاح تو نہیں ہوگا اور اب نکاح کا خرچ وصولا جائے گا۔ شادی کا حساب لگایا گیا تو شادی میں خرچ ہوئے تھے 17,25,000 روپے۔ تبھی دلہے والوں سے کہا گیا کہ ابھی کے ابھی 17,25,000 روپے دینے ہوں گے، ورنہ بارات کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ اب دوپہر سے رات ہو جاتی ہے، دلہے والے صرف 12,50,000 روپے ہی جمع کر پاتے ہیں، اور دوستوں باقی کے 4.25 لاکھ روپے بطور زیور لڑکی والوں نے جمع کرا لیے۔ جو عورتیں بڑی شان و شوکت کے ساتھ زیور پہن کر آئی تھی ان کو اپنا زیور گروی رکھنا پڑا، تب جا کر کے اس شادی کا فیصلہ ہوا۔ میں تو یہ کہتا ہوں ایسے جہیز مانگنے والوں کے منہ پر یہ ایک زوردار تماچا ہے، اور لڑکی والوں نے پاس ہی کے گاؤں سے ایک لڑکے کو بلا کر اپنی بچی کا نکاح کر دیا۔
اور لڑکے والوں کو وہاں سے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا، نہ ہی دلہن ملی نہ ہی شفٹ کار ملی، اور بے عزتی ہوئی وہ الگ۔ میرے دوستو، جو لوگ اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس طریقے سے جہیز مانگتے ہیں، ان کا آخر میں یہی حشر ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج سے وعدہ کریں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر سے جہیز والی لعنتی بیماری کو ختم کریں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، بالکل سادہ طریقہ نکاح کا، اسی کے مطابق ہم اپنے بچوں کا نکاح کریں۔ تو میرے دوستو، جب ہم یہ لعنتی بیماری جہیز والی ختم کر دیں گے اپنے معاشرے کے اندر سے، تو نکاح تو بہت آسان ہے میرے دوستو، نکاح تو آسان ہو جائے گا۔ ہم نے اس کو بھاری بنا لیا ہے، اور اس جہیز والی بیماری کی وجہ سے ہی ہماری بہت ساری مسلم نوجوان بچیاں گھر میں اپنی عمریں گزار دیتی ہیں، ان کے رشتے نہیں آتے، ان کو اچھے رشتے نہیں ملتے۔ تو میرے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کے چینل فرقان مفتاحی کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔